شامیر، یہ جو آپ کی بھابھی ہے نا، مجھے منا نہیں پکڑاتی، کہتی ہیں تم گرا دوگی میرا بچہ۔ مینسا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ شامیر پہلے ہی دل جلائے بیٹھا تھا۔ کن اکھیوں سے مینسا کی طرف دیکھا جس میں حد درجہ بچپنا تھا۔ ابھی بھی 2 جوڑیاں بنائے حال میں اپنا ٹیڈی پکڑے بچوں کی طرح بات کر رہی تھی۔ شامیر کو ویسے بھی اپنے والد پر غصہ تھا، جنہوں نے 10 سالہ چھوٹی لڑکی سے اس کا نکاح پڑھوا کر اسے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ وہ 24 سال کا تھا اور روحا اس سے 10 سال چھوٹی تھی، بس قد کاٹ کی ہی بڑی تھی، مگر سوچ بچوں جیسی تھی۔ اسے کسی بات کا علم نہیں تھا۔ اسے جتنی میچور لڑکیاں اچھی لگتی تھیں، اتنی ہی مینسا لاؤبالی سی تھی۔ شادی کو سال گزر گیا تھا، لیکن اول تو مینسا کو دیکھ کر شامیر کو کوئی فیلنگس ہی نہیں آتی تھیں، اور اگر وہ مینسا کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو وہ ڈر جاتی اور رونے لگ جاتی۔ شامیر اور اسد دونوں کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی، اور اسد کی بیوی نائمہ ایک بیٹی کی ماں بن گئی تھی، مگر شامیر ابھی تک مینسا کی قربت کے لیے تڑپ رہا تھا، اور اب وہ یقیناً نائمہ کے بیٹے کو گود میں لینے کی کوشش کر رہی ہوگی، اس لیے نائمہ نے منع کر دیا ہوگا، کیونکہ اس چھلی سی لڑکی کا کیا بھروسہ کہ بچے کو سچ مچ گرا ہی نہ دیتی۔ اب وہ شامیر سے شکایت کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ آنسو بہا رہی تھی۔ شامیر نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا۔ وہ کہنے لگی، شامیر، مجھے اپنا منا چاہیے، مجھے منا لا کر دو۔ مینسا کی اگلی فرمائش سن کر وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ مینسا، بچے دکانوں پر نہیں ملتے، سمجھی؟ منا لا کر دوں تمہیں، ہٹو پیچھے، کام کرنے دو۔ مینسا نے شامیر کا لوکھا لہجہ سن کر بھی پرواہ نہیں کی۔ شامیر، مجھے نہیں پتا، مجھے اپنا منا چاہیے تو بس چاہیے۔ میرے ساتھ ہاسپٹل چلو، نائمہ بھابھی وہیں سے منا لائی ہیں، مجھے بھی لا کر دو۔ شامیر نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ اب اس بیوقوف لڑکی کو کیسے سمجھاتا کہ ہاسپٹل میں بچے نہیں بکتے۔ کہنے لگا، منا چاہیے تمہیں؟ شامیر نے اس کا حسین چہرے کی طرف وارفتگی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں چاہیے، بلکہ 2 چاہیے، پھر میں بھی نائمہ بھابھی کو اپنا منا نہیں دوں گی، وہ تنک کر بولی۔ شامیر اس کی ناسمجھی پر مسکرا کر رہ گیا۔ 2 منے چاہیے میری بلبل کو؟ بڑی لکاوٹ دکھاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ ہاں 2، اس نے 2 انگلیاں دکھاتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے، منا لینے کے لیے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، اتنی آسانی سے نہیں ملتے، سہ لو گی؟ شامیر نے دھیرے سے اس کے کان کے قریب آ کر مخمور لہجے سے پوچھا۔ ہاں، میں سب کچھ کروں گی، بس مجھے منا چاہیے تو چاہیے۔ شامیر نے کہا، چیخو گی تو نہیں؟ وہ کہنے لگی، میں کیوں چیخوں گی؟ مینسا، رونا دھونا تو نہیں بچاؤ گی؟ وہ کہنے لگی، نہیں، میں تو خوش ہو جاؤں گی، میرے پاس اپنے منے ہوں گے۔ مینسا کی آنکھوں میں ننھا منا سا وجود تھا۔ دیکھو، درد ہوتا ہے، بس تھوڑا سا درد، اور پھر پکا تمہیں اپنا منا مل جائے گا۔ شامیر کی بات پر وہ خوش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں آنکھیں بند کر کے سہ لوں گی۔ جب مینسا کو بچے کے لیے اتنا بے چین دیکھا تو شامیر نے دل ہی دل میں شکر کیا تھا۔ کہنے لگا، آؤ میرے ساتھ، آج میں تمہیں منا ضرور دوں گا۔ اپنے لیپ ٹاپ کو ایک طرف رکھ چکا تھا۔ اس رات کا اس سے کب سے انتظار تھا۔ اسے الماری کے پاس لے گیا، اس کو ایک نئی نائٹی نکال کر دی۔ کہنے لگا کہ جاؤ اسے پہن کر آؤ۔ پھر اس کے ہاتھ سے بھالو پکڑ کر ایک طرف رکھ دیا۔ اس نے نائٹی دیکھی تو کہنے لگی، اسے پہننے سے منا مل جاتا ہے؟ مینسا نے معصومیت سے پوچھا۔ شامیر اس کے بے تکے سوالوں سے تپا ہوا تھا۔ منا چاہیے نا، تو پھر وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں، بنا سوال جواب کے۔ وہ واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب کمرے میں آئی تو شامیر آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا
کہ وہی بیوقوف سی لڑکی ہے۔ وہ نائٹی میں اس قدر حسین لگ رہی تھی۔ شامر کے جذبات اب آب و تاب سے جاگے تھے، مگر وہ نروس ہو رہی تھی، گہرے گلے کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھی۔ شامر اس کے پاس آیا، پھر اس کی دونوں چوٹیاں کھول دیں۔ اس کے لمبے گھنے بال دیکھ کر اس کا دل مچلا تھا۔ ابھی بھی وہ اپنا گلا ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھی۔ شامر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پیچھے کیا، مگر منسا کی بدحواسی دیکھ کر کچھ گھبرا گیا تھا۔ پھر انکار نہ کر دے یا رونا دھونا نہ مچا دے، اسی لیے اگلے ہی لمحے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا چکا تھا۔ تڑپتے ہوئے دل کو جیسے قرار آ گیا تھا۔ پھر وہ منسا میں کھونے لگا، بے ساختہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا، مگر منسا کی تو جان پہ بنی تھی۔ پیٹ میں گریں سی پڑنے لگی تھیں۔ یکدم وہ پیچھے ہٹی۔ شامر کو اس پر پھر سے اس کی اس حرکت پر غصہ آیا۔ شامر، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، نائمہ بھابھی کے بھی ایسے ہی ہوا ہوگا، مجھے بھی ہاسپٹل لے چلو، منا آنے والا ہے۔ شامر کو غصہ آیا تھا، اس کا بازو پکڑ کر اسے بیڈ پر دھکیل چکا تھا۔ صرف کس کرنے سے منا نہیں آ جاتا، سمجھی؟ بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، پھر ہی تو معصوم سا بچہ ہاتھ میں آتا ہے۔ بچہ چاہیے نا تمہیں؟ منسا کی رنگت اڑی تھی۔ شامر لیکن وہ شرٹ اتار چکا تھا۔ 1 سال سے اس لڑکی کا بچپنا برداشت کر رہا تھا، مگر آج اپنے جذبات کی رو میں بہہ جانا چاہتا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر بیٹھتی۔ شامر اس کے اوپر لیٹ چکا تھا، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پہ وسط کرتا۔ جیسے ہی منسا کے اندر سمونے لگا تو منسا کی دل خراش چیخ نکلی تھی، مگر اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے کر اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ گیا تھا۔ مگر اسے نہیں پتا تھا کہ وہ پاگل سی لڑکی، اس سے منسا شامر کے والد کے دوست کی بیٹی تھی، اکلوتی تھی اور حد درجہ معصوم اور لاابالی۔ شروع سے ہی منسا کو بچوں سے بڑا پیار تھا۔ گلی میں چھوٹے بچوں کو کھیلتا دیکھتی تو انہیں پکڑ کر اپنے گھر لے آتی، ان کے ساتھ کھیلنے لگتی۔ اس کی والدہ اس پر چیختی چلاتی رہتی تھی، منسا، میں تمہاری اس عادت سے بڑی پریشان ہوں۔ محلے کے بچے اپنے گھر لے آتی ہو اور ان کے والدین ہمارا دروازہ پیٹ پیٹ کر باتیں سناتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے بچے کہاں چلے جاتے ہیں۔ آپ کی بیٹی بنا بتائے ہمارے بچوں کو اپنے گھر لے آتی ہے، چاہتی کیا ہو تم؟ اماں میں بچہ چاہتی ہوں، منسا نے بڑی معصومیت سے کہا تھا۔ اس کی ماں کی تو حیرت سے آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ کہنے لگی، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ کہنے لگی، یہ جو عظمیٰ خالہ ہے نا، وہ بھی آپ کی جتنی ہے، وہ ابھی 4 سال پہلے اللہ سے منا لے کر آئی ہے ہاسپٹل جا کر۔ اماں تم بھی رہو نا ہاسپٹل، مجھے ایک چھوٹا سا منا لا دو۔ اس کی ماں نے اسے غصے سے دیکھا، کہنے لگی، توبہ ہے، میں تو تم جیسی اولاد کو پا کر پاگل ہی ہو گئی ہوں۔ دماغ خراب تو نہیں ہے تمہارا؟ ارے یوں ہاسپٹل جا کر بچے نہیں ملتے۔ منسا نے اپنا سر کھجاتے ہوئے سوچا، اماں ایسے ہی تو ملتے ہیں، میں نے پوچھا تھا عظمیٰ خالہ سے، کہتی ہیں ہاسپٹل جاؤ تمہیں منا مل جائے گا۔ جاؤ نا ہاسپٹل، مجھے منا لا دو نا۔ قسم سے اماں، میں خود سنبھال لوں گی، اور پھر محلے کے بچوں کو بھی اپنے گھر نہیں لاؤں گی۔ منسا کی والدہ نے اسے غصے سے دیکھا تھا، کہنے لگی، ایسا کرتی ہوں تیری شادی کر دیتی ہوں، پھر لے آنا اللہ سے تو نے جتنے منع لینے ہوں گے۔ توبہ ہے میری، کیا عمر ہے بچہ پیدا کرنے کی؟ منسا پڑھائی میں بہت کمزور تھی اور اپنی کلاس میں بڑی مشکل سے پاس ہوتی تھی، اسی لیے آگے اس نے آرٹس لی تھی۔ سائنس بڑی مشکل سے میٹرک ہی کیا تھا،
وہ ابھی 16 کی عمر میں تھی اور اس کے بعد پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ اس کے کمرے میں بہت سارے کھلونے تھے، ٹیڈی بیئر۔ اس کے والد سعودیہ میں کام کرتے تھے۔ جب بھی سعودیہ سے واپس آتے تو اس کے لیے ڈھیر سارے کھلونے لے کر آتے تھے، لیکن مینسا کو بس بچے بہت اچھے لگتے تھے۔ وہ اپنے کھلونے تک محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دیتی تھی۔ گلی میں کسی کے گھر بھی بچہ پیدا ہوتا تو وہ بھاگی دوڑی جاتی، چھوٹے معصوم بچے کو پکڑ کر پیار سے دیکھتی رہتی، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو دیکھتی رہتی۔ انہی دنوں اسد کے سسرال والوں نے کہا کہ انہیں شادی چاہیے، مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ لیکن شامیر کے والد کو جب پتہ چلا کہ مینسا کے والد اشفاق صاحب سعودیہ سے آئے ہیں تو وہ ان سے ملنے کے لیے اکثر اشفاق صاحب کے گھر جاتے تھے۔ جب بھی وہ سعودیہ سے واپس آتے تھے، اس بار انہوں نے اشفاق صاحب کو کچھ پریشان دیکھا تو پوچھنے لگے۔ وہ کہنے لگے، بس اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اکیلے کوئی کام نہیں ہوتا، اکثر تھک کر آتا ہوں تو کھانا بھی خود بنانا پڑتا ہے۔ یہ سوچ رہا ہوں کہ وائف کو ساتھ لے جاؤں، لیکن مسئلہ بیٹی کا ہے، اور سعودیہ کی جس کمپنی میں میں کام کرتا ہوں وہاں بیوی کو تو لانے کی اجازت ہے لیکن بچوں کو نہیں، ورنہ میں مینسا کو بھی لے جاتا۔ بس اسی پریشانی میں مبتلا ہوں۔ وہ کہنے لگے، تو تم ایسا کرو، مینسا کا نکاح میرے بیٹے شامیر سے کر دو۔ یہ سن کر اشفاق صاحب کہنے لگے کہ وہ چھوٹی ہے، بس 16 سال ہی کی تو ہے، اس میں بچپنا بہت زیادہ ہے، شادی کی ذمہ داری مجھے نہیں لگتا کہ نبھا پائے گی۔ وہ کہنے لگے کہ تم بے فکر رہو، تمہاری بیٹی کو میں اپنی سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھوں گا، اسے ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ نکاح تو میں اسی لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کے منہ بند ہو سکیں، کوئی بھی تمہاری بیٹی کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے۔ باقی شامیر مینسا کو بالکل بھی پریشان نہیں کرے گا۔ شامیر 24 سال کا تھا اور اب شادی کی خواہش بھی اسے تھی۔ پھر جب اس کے والدین نے مینسا کی تصویر دکھائی تو وہ دکھنے میں کہیں سے بھی 16 کی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ایک شادی میں کھینچی ہوئی تصویر تھی جس میں اس کے بال کھلے تھے، فینسی سوٹ پہن رکھا تھا، ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر رکھا تھا، اپنی عمر سے 2-3 سال بڑی ہی لگ رہی تھی، اسی لیے سیدھا شامیر کے دل پر جا لگی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شامیر کو پتہ تھا کہ مینسا کے والد سعودیہ جانے والے ہیں، اسی لیے نکاح جلدی ہونا ہے۔ اسد کے ساتھ اس کی بھی شادی کی تاریخ اسی دن طے ہو چکی تھی۔ بڑی خواہش تھی شامیر کی کہ ایک ملاقات مینسا سے ہو جائے، لیکن ممکن نہیں تھا۔ ایک بار اس نے اپنی والدہ سے کہا بھی کہ میں نے لڑکی کو براہ راست دیکھنا ہے، کچھ باتیں کرنی ہیں، لیکن اس کی والدہ نے صاف منع کر دیا کہ نہیں، پہلی ملاقات شادی پہ ہی کر لینا، بیچ میں بس 1 مہینہ ہی تو ہے، اور کتنا برا لگے گا کہ ہم یہ کہیں گے کہ بھائی ہمارے بیٹے کو چین نہیں آ رہا، اپنی منگیتر کو ملنا چاہتا ہے۔ شامیر کی والدہ نے اسے شرمندہ کیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیوی اتنی لاابالی اور ناسمجھ ہوگی۔ شادی پر پہلے تو وہ رخصتی پر بہت روئی تھی، پھر شادی کی رات جب شامیر کمرے میں آیا تو دل میں جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، اور اس کی بیوی بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ بیڈ پر بیٹھی اس کی منتظر ہوگی۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا، اسے بے چینی سے ٹہلتا دیکھ کر کچھ حیران ہوا۔ کبھی وہ بیڈ کے نیچے سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی تو کبھی الماری کھول کر
کچھ دیکھ رہی تھی۔ شامیر نے کمرہ بند کیا اور اس سے کہنے لگا، جی آپ کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ وہ میرا بھالو، اماں نے کہا تھا میرا بھالو میرے سسرال میں میرے کمرے میں ہوگا، لیکن یہاں تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ کہاں ہے وہ؟ یہ سن کر شامیر نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ لڑکی یوں بے چین تھی کہ اگر اسے اس کا بھالو نہیں ملا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ شامیر کہنے لگا، آج کی رات تم نے بھالو کا کیا کرنا ہے؟ وہ اپنا سر کھجاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے نیند نہیں آ رہی، میں کھبے بھالو کے بغیر نہیں سوتی، اور مجھے یہ کپڑے بھی اتارنے ہیں، بہت چبھ رہے ہیں۔ شامیر کہنے لگا، دیکھو ابھی تو میں نے تمہیں جی بھر کر دیکھا بھی نہیں، تم سے باتیں بھی نہیں کیں۔ وہ کہنے لگی، کون سی باتیں کرنی ہیں؟ دیکھو مجھے نیند آ رہی ہے تو مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، مجھے ابھی بہت سخت نیند آ رہی ہے، میں نے سونا ہے، مجھے میرا بھالو لا کر دو نا۔ اس کی آنکھوں سے بھی لگ رہا تھا کہ اسے نیند آ رہی ہے۔ شامیر کو اس کی حرکتیں کچھ عجیب سی لگیں۔ شادی کے بعد لڑکیاں کچھ شرماتی ہیں، جھجکتی ہیں، نروس ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شادی کی رات کے حوالے سے اس کے چہرے پر کوئی رنگ نہ تھا، نہ شرم تھی۔ شامیر فوراً اپنے کمرے سے باہر آیا۔ اس کے والدین لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ اشفاق صاحب نے کافی سارا کھانا بھی ساتھ بھیج دیا تھا، وہ وہی فریزر میں رکھوا رہے تھے۔ جب وہ اپنی والدہ کو کہنے لگا، اماں یہ کیا لڑکی ہے؟ شامیر کی والدہ کہنے لگی، کیوں کیا ہو گیا؟ کہنے لگا، عجیب سی باتیں کر رہی ہے، مجھے بھالو لا کر دو، میں بھالو کے بغیر سوؤں گی نہیں، مجھے تو یہ کچھ اب نارمل سی لگ رہی ہے۔ شامیر کی بات سن کر اس کی والدہ ہنسنے لگیں، کہنے لگیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے، لاڈلی بہت ہے نا اپنے ماں باپ کی، پھر کوئی چھوٹا بہن بھائی بھی نہیں، اسی لیے کھلونے سے کھیلنے کی عادت ہے، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گی، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرو، تم پھر اتنی عمر بھی نہیں ہے، تم سے 10 سال چھوٹی ہے۔ یہ سن کر شامیر کے ہوش اڑ چکے تھے۔ وہ کہنے لگا، کیا مطلب؟ وہ بیچارہ تو انجانے میں ہی مارا گیا۔ کہنے لگا، آپ کا مطلب ہے یہ 15 یا 16 سال کی لڑکی ہے؟ اس کی والدہ کہنے لگی، ہاں بیٹا، بس 6 مہینے پہلے ہی اس نے میٹرک کیا۔ وہ کہنے لگا، دکھنے میں تو نہیں لگ رہی۔ اس کی والدہ کہنے لگی، بس اتنی ہی ہے، بس بچپنا بہت زیادہ ہے، بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی، اٹھتی بیٹھتی تھی، اسی لیے تھوڑا سا اسے وقت دو۔ شامیر وہیں صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا اس نے آج رات کے حوالے سے؟ وہ لڑکی بالکل نادان سی تھی، ہر بات سے بے خبر۔ شامیر کی والدہ اس کے برابر میں بیٹھ کے کہنے لگیں، بیٹا کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگا، امی آپ کو مجھے بتانا تو چاہیے تھا، ایسی لڑکی کے ساتھ میں کیسے گزارا کر سکتا ہوں؟ آپ جانتی ہیں نا مجھے میچور قسم کی لڑکیاں پسند ہیں، اور یہ لڑکی تو بالکل پاگل سی لگ رہی ہے۔ بہرحال وہ واپس کمرے میں آیا تو وہ اپنا دوپٹہ اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ دوپٹہ اس کی چولی کے ساتھ اٹیچ تھا، کچھ سر پر بال پن بھی لگی ہوئی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اتارے، آج تک اتنا ہیوی سوٹ اس نے پہنا ہی نہیں تھا۔ شامیر نے جب اسے الجھے دیکھا تو کہنے لگا، رکو میں اتار دیتا ہوں۔ اس نے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی، ڈریسنگ کے پاس آ کر اس کا دوپٹہ اتارنے لگا۔ خوبصورت تو وہ اتنی لگ رہی تھی کہ گستاخی کرنے کو دل مچل رہا تھا، لیکن وہ شامیر کے ہر جذبے سے انجان تھی۔ شامیر نے اس کا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا، پھر اس کے زیورات اتارنے لگا، لیکن اب دل پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ زیورات سے آزاد کرنے کے بعد وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ ایک کرنٹ تھا جو منسا کو لگا تھا۔ بے ساختہ اس نے شامیر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر
اسے پیچھے کو دھکا دیا۔ اس افعاد کے لیے شامر بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ وہ منسا کو بڑی حیرت سے دیکھنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ کہنے لگی۔ بے شرم، گنڈے، موالی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسی گندی حرکت کرنے کی؟ رک جاؤ، میں ابھی تمہاری امی کو شکایت لگاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر جاتی، شامر اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ کہنے لگا، ایسی باتیں امی کو نہیں بتاتے، ادھر بیٹھو، تمہیں کچھ سمجھاتا ہوں۔ شامر کو لگا کہ شاید میاں بیوی کے رشتے کی نزاکت کو وہ نہیں سمجھتی، وہ تھوڑا سا سمجھائے گا تو سمجھ جائے گی، لیکن اس نے سب سے پہلے اپنا بازو شامر کے ہاتھ سے پیچھے کیا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے کسی کی کوئی بات نہیں سننی، میرا بھالو لا کر دو ابھی اور اسی وقت۔ شامر کا دل چاہا کہ اس لڑکی کا سر پکڑ کر اپنے سر پر ماروں۔ پوری رات اس نے اس کی برباد کر کے رکھی تھی اپنی حماقتوں کی وجہ سے۔ رات کے 1 بجے وہ گاڑی نکال کر باہر گیا۔ وہ کوئی گفٹ شاپ دیکھ رہا تھا جو کھلی ہو۔ ایک آدھی شاپ تھیں جو بالکل بند ہونے والی تھیں۔ وہیں جا کر اس نے ایک بڑا سا ٹیڈی بیئر خریدا اور لا کر منسا کو دیا۔ پھر وہ بیڈ پر اپنے بھالو کے ساتھ لپٹ کر سو گئی اور شامر اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ اگلے روز ولیمے والے دن بھی وہ ولیمے کے جوڑے میں بہت الجھی سی تھی اور شامر کا موڈ بے حد خراب تھا۔ ایک تو خوبصورت بیوی تھی، لیکن اس کے جذبات کا منسا کو بالکل بھی احساس نہیں تھا۔ آتے ہی کہنے لگی، جلدی سے میرا دوپٹہ اتارو، یہ زیور اتارو، مجھے بہت الجھن ہو رہی ہے۔ شامر تو بس اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ اس نے انکار کر دیا، کہنے لگا، اپنا کام خود کرو، تم کون سا میرے جذبات کا احساس ہے؟ کل کی پوری رات اکیلی سوئی، پتہ نہیں میں نے کیا کیا سوچ رکھا تھا۔ ایسا بھی نہیں ہوتا، کوئی لڑکی اتنی بھی بیوقوف نہیں ہوتی جتنی تم ہو۔ غصے سے اس نے تب کر یہ بات کہی تھی۔ روحا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا دوپٹہ اتارا، پھر زیورات اتارنے لگی، پھر انہیں ویسے ہی ڈریسنگ پر پھینک دیا۔ شامر کہنے لگا، اٹھاؤ انہیں اور طریقے سے سب سمیٹ کر دراز کے اندر رکھو اور اسے لاک کرو۔ شامر کا لہجہ سخت سن کر کہنے لگی، میں تمہاری شکایت لگاؤں گی، دیکھ لینا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ امی نے کہا تھا تمہارا دولہا بہت اچھا ہوگا، تمہیں ڈانٹے گا نہیں، تم وہاں بہت خوش رہو گی۔ تم نے تو مجھے دوسرے ہی دن ڈانٹنا شروع کر دیا۔ شامر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اس کے پاس آ گیا۔ وہ بھی کیا کرتا، اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور تھا۔ تو اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، اچھا نہیں ڈانٹتا۔ پھر اس کے زیورات کو بھی باکسز میں ڈال کر اس نے لاکر میں رکھ دیا۔ تب تک وہ الماری سے اپنا آرام دہ لباس نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ ڈھیلی ڈالی شرٹ اور ڈھیلا ڈھالا ٹراؤزر پہن کر اسے سکون ملا تھا۔ اپنا ہاتھ منہ دھوئے کمرے سے باہر آتے ہی اس نے 2 چوٹیاں باندھی، پھر اپنا بھالو پکڑ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ شامر کی تو جیسے اسے دیکھ کر نیندیں ہی اڑ گئی تھیں۔ پتہ نہیں وہ کیوں اتنے آرام سے سو جاتی تھی۔ وہ منسا کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، کچھ دیر باتیں کریں، لیکن وہ جمائی لیے جا رہی تھی۔ نہیں، مجھے تو نیند آ رہی ہے، کل کر لیں گے نا باتیں، اماں مجھے 9 بجے سونے لٹا دیتی تھیں اور اب تو 1 بج رہا ہے۔ وہ نیند سے بے حال ہو رہی تھی۔ اس کی نیند سے چور آنکھیں شامر کا چین چرا رہی تھیں۔ جب اس کا بس نہیں چلا تو تکیہ درست کر کے بیڈ پر ہی لیٹ گیا، لیکن منسا کو پرواہ تک نہیں۔ رات کو جب وہ گہری نیند سو گئی تو شامر نے اس کا بالو بڑی آہستہ سے پیچھے کیا۔ اس کا من مونا روپ دیکھ کر دل میں بہت کچھ ہو رہا تھا۔ کب تک وہ اپنے جذبات پر قابو پاتا، اسی لیے اس نے تکیے پر سر رکھ کر اس کے ساتھ لیٹ گیا، اسے اپنے حصار میں لے لیا، مگر کسی کے حصار میں اپنے آپ کو قید محسوس کر کے
منسا کی آنکھ کھل گئی۔ تب تک اس کی گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگیں۔ فوراً اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکا دیا اور کہنے لگی، پیچھے ہٹو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، پلیز منسا، مجھے اپنے قریب آنے دو، رہا نہیں جا رہا۔ مجھے اتنا تو حق حاصل ہے کہ میں تم سے تسکین حاصل کروں، مجھ سے رہا نہیں جا رہا، میری بھی مجبوری سمجھو پلیز۔ وہ ملتجی ہوا تھا۔ اپنے سلگتے ہونٹ جیسے ہی منسا کے نرم و ملائم ہونٹوں پر رکھے تو وہ مچل کر رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ محبت کا پہلا لمس اس کے ہونٹوں پر رکھتا، منسا برے طریقے سے کانپ گئی تھی۔ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیے، شامیر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگا، ہاتھ ہٹاؤ، شوہر کو اتنا بھی پریشان نہیں کرتے، کم آن ہاتھ ہٹاؤ۔ لیکن وہ اپنے ہونٹوں پر مضبوطی سے ہاتھ رکھے نفی میں سر ہلانے لگی۔ شامیر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ سے ہٹائے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہونٹوں سے خود کو سیراب کرتا، وہ آنکھیں بند کیے زور زور سے چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ یہ سن کر شامیر یکدم پیچھے ہٹا۔ وہ کہنے لگی، مجھے بچاؤ۔ اچانک سے باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ شامیر کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا نہ کر گزرے۔ کیا جواب دے گا وہ سب کو کہ سامنے سے یہ کیوں پاگلوں کی طرح شور مچا رہی ہے؟ وہ بھی رات کے اس وقت۔ اس کی والدہ تھیں۔ کیا ہوا؟ دروازہ کھولو۔ منسا نے جھٹ سے شامیر کو خود سے پیچھے کیا، جلدی سے کھڑی ہوئی اور دروازہ کھول دیا۔ شامیر اس وقت تک اچھل کر بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑا ہو چکا تھا۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس سچویشن کو سنبھالے تو سنبھالے کیسے۔ منسا نے کمرے کی لائٹ بھی جلا دی۔ روتے ہوئے وہ شامیر کی والدہ کے گلے لگ گئی، کہنے لگی، یہ پیچھے جو میرا دولہا ہے نا، یہ بہت گندی حرکتیں کرتا ہے۔ یہ سن کر شامیر کی والدہ نظریں چرا کر رہ گئیں اور شامیر شرمندہ تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کہاں چلا جائے۔ اس کی والدہ کہنے لگی، بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگی، یہ میرے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وہ ساری پول پٹاری کھولتی، شامیر فوراً سے اپنی ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا، کچھ نہیں ہوا، ایسا کریں اسے اپنے کمرے میں سلا دیں، اسے کچھ عقل دیں۔ مجھے پتا ہوتا کہ آپ لوگ میرے ساتھ یہ سب کرنے والے ہو تو باخدا میں نکاح سے انکار کر دیتا۔ بہت احمق قسم کی لڑکی ہے، یہ کہہ کر وہ اپنا تکیہ اور لحاف اٹھا کر باہر چلا گیا اور دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا، اپنا دل جلانے لگا۔ دوسری طرف منسا روئے جا رہی تھی۔ نعمانہ بیگم نے اسے چپ کروایا۔ اسے کیا سمجھاتی؟ وہ کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ انہوں نے بہت کہا کہ وہ تمہارا شوہر ہے، اگر تمہارے پاس آتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ کہنے لگی، وہ بہت گندا ہے، آپ کو نہیں پتا اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اپنے بیٹے کے بارے میں وہ اس قسم کی بات تو سننے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی۔ ہر رشتے کا ایک لحاظ ہوتا ہے۔ وہ بولی، اچھا ٹھیک ہے، تم چپ ہو جاؤ، رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی، اس نے میرا بھالو بھی پیچھے پھینک دیا، پھر اپنے بھالو کو پکڑ کر ساتھ لگا لیا۔ کہنے لگی، میں یہیں سو جاؤں؟ ہاں لیٹ جاؤ۔ کہنے لگی، آپ کا بیٹا تو نہیں آئے گا کمرے میں؟ مجھے تو اس سے ڈر لگتا ہے۔ نعمانہ بیگم کہنے لگی کہ نہیں آتا، میں اسے منع کر دوں گی، تم سو جاؤ۔ یہ سن کر وہ کچھ مطمئن ہوئی اور دوبارہ بیڈ پر جا کر سو گئی۔ نعمانہ بیگم بھی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ صبح ناشتے کے وقت شامیر جب دوسرے کمرے سے باہر آیا تو نائمہ اور اسد دونوں ہی اسے دیکھ رہے تھے۔ اسد نے اسے چھیڑا تھا کہ کیا بات ہے دولہے راجا، یہ الگ کمرے کا کیا سین ہے؟ شامیر پہلے ہی تپا ہوا تھا، کہنے لگا، بس جب قسمت خراب ہوتی ہے تو دوسرے کمروں میں ہی سونا پڑتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ نعمانہ بیگم اس وقت ناشتہ لگوا چکی تھی، کہنے لگی، شامیر چپ چاپ ناشتہ کرو،
اور وہ چپ چاپ بیٹھ گیا، پر اپنی ماں کو شکوہ گو نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر میں شلوار قمیص میں ملبوس منسا بھی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ وہ نعمانہ بیگم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ نائمہ کہنے لگی، ارے یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اپنے میاں کے ساتھ بیٹھو، اسے ناشتہ دو، بیچارہ اکیلا ہی خود ناشتہ کر رہا ہے۔ وہ ساتھ ساتھ ناشتہ بھی کر رہی تھی اور اسد کو بھی کروا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں بیٹھنا اس کے پاس، یہ بہت گندا ہے۔ شامیر کی تو بریڈ حلق میں پھنس گئی تھی کہ کہیں وہ رات والی کوئی بات سب کے سامنے ہی نہ کہہ دے۔ عین اسی وقت شامیر کے والد بھی آ کر ناشتے کے لیے بیٹھ گئے۔ تبھی نعمانہ بیگم نے منسا کے کان میں سرگوشی کی کہ بیٹا چپ چاپ ناشتہ کرو، ایسی باتیں کسی سے نہیں کہتے، اور سب کے سامنے تو بالکل بھی نہیں کہتے۔ خبردار جو تم نے کسی سے کچھ بھی کہا۔ منسا کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ چپ چاپ پلیٹ میں آملیٹ ڈالا اور بریڈ کے ساتھ کھانے لگی۔ منسا نے ناشتہ کیا اور اس کے بعد گھر کے لان میں آ گئی۔ رنگ برنگے پھول دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک مسکان چھائی تھی۔ جلدی سے آئی، گلاب کے، مکئی کے اور گیندے کے پھول توڑ کر اپنے دوپٹے میں بھرنے لگی۔ شامیر جو باہر آیا تو کہنے لگا، یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی، اس کا گلدستہ بناؤں گی، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کے شفاف چہرے پر معصومیت دیکھ کر شامیر پھر سے اپنا غصہ بھول بیٹھا۔ کہنے لگا، ایک گلاب تمہارے بالوں پر لگا دوں؟ لیکن وہ پیچھے ہٹ گئی۔ کہنے لگی، جی نہیں، تم بہت گندے ہو، میں تمہیں اپنے پاس بھی نہیں آنے دوں گی۔ شامیر نے کہا، اچھا کب تک مجھے اپنے پاس نہیں آنے دو گی؟ ایک نہ ایک دن تو میں تمہارے پاس ضرور آؤں گا، اور جس دن آؤں گا نا، اس دن تمہاری جان نکال دوں گا، میرے صبر کو مت آزماؤ۔ یہ کہہ کر وہ باہر جا چکا تھا اپنے دوستوں کے پاس۔ منسا نے سارے پھول اکٹھے کیے اور اپنے کمرے میں رکھے گلدان میں ڈال دیے۔ شام کو شامیر جب اپنے دوستوں سے مل کر گھر واپس آیا تو دیکھا منسا کمر پر دوپٹہ باندھے محلے کے بچوں کے ساتھ بیٹ بال کھیل رہی تھی۔ جیسے ہی شام ہوتی، محلے کے بچے وہاں پر بیٹ بال کھیلنے آ جاتے تھے، تو وہ بھی بچوں کے ساتھ بچی بنی کھیل رہی تھی۔ اس کو اس حلیے میں دیکھ کر شامیر کو بہت عجیب لگا، کیونکہ اس کے دوست اسے گاڑی میں گھر تک چھوڑنے آئے تھے۔ وہ انہی سے باتوں میں مصروف تھا جب پول آ کر اس کے دوست کی گاڑی کے بونٹ پر لگی تھی۔ وہ کہنے لگا، یہ کون بدتمیز ہے؟ لیکن جیسے ہی شامیر کی نظر سامنے پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کے دوست اس کی بیوی سے ہی ملنے آئے تھے کہ ہمیں بھابھی سے ملواؤ، ان کے ہاتھ کی چائے پئیں گے۔ اور بھابھی صاحبہ گلی میں بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی ہیں۔ شامیر کا دوست کہنے لگا، بڑی عجیب لڑکی ہے، اتنی بڑی ہو کر بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ شامیر تو غیرت کے مارے نظریں نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ گاڑی سے نیچے اتر کر کہنے لگا، اچھا اب تم لوگ جاؤ۔ وہ کہنے لگے، ایسے کیسے چلے جائیں؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کے ہاتھ کی چائے پلاؤ گے۔ ہم بھابھی کے ہاتھ کی چائے پیے بنا تھوڑی جائیں گے۔ وہ کہنے لگا، ابھی جاؤ یہاں سے، پھر کبھی پلا دوں گا، شاید وہ میکے گئی ہے۔ شامیر نے بہانہ بنایا، شادی اتنی افراتفری میں ہوئی تھی کہ ٹھیک سے اپنے دوستوں کو بلایا بھی نہیں تھا۔ جس طرح اس کے دوست اس کی بیوی کو دیکھ چکے تھے، وہ تو شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے دوست واپس جاتے، پھر منسا نے اسے دیکھ لیا۔ ایک بچے سے کہنے لگی، رکو ابھی، میں اپنے میاں کو بتاتی ہوں کہ تم کتنے بڑے بے ایمان ہو، میں ابھی آؤٹ بھی نہیں ہوئی اور تم نے مجھے آؤٹ کرنا شروع کر دیا، چلو آؤ۔
میرے ساتھ وہ ایک 10 سالہ بچے کا ہاتھ پکڑے شامیر کے پاس آ کر کہنے لگی، دیکھو شامیر یہ کتنا بے ایمان ہے کہ میں آؤٹ بھی نہیں ہوئی اور کہنے لگا میں آؤٹ ہو گئی ہوں۔ بال وکٹ پر لگی ہی نہیں تھی، میں نے خود دیکھا تھا۔ شامیر کا دوست جو کہ جانے کے لیے گاڑی پیچھے کر رہا تھا، اس نے جھٹکے سے گاڑی روکی، پھر گاڑی سے اتر کر شامیر کے پاس آ گیا۔ شامیر کہنے لگا، تم اندر جاؤ۔ ایسے کیسے اندر جاؤں؟ میں پہلے اپنی گیم کھیلوں گی۔ وہ کہنے لگا، اندر جاؤ۔ تب تک اس کا دوست حیدر اس کے پاس آ چکا تھا۔ کہنے لگا، یہ کون لڑکی ہے؟ وہ کہنے لگی، میں تو اس کی بیوی ہوں اور یہ میرا شوہر ہے۔ آپ کی تعریف؟ یہ سن کر حیرت سے حیدر نے اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھا اور کہنے لگا، شامیر یہ تمہاری بیوی ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے بہت ڈیسنٹ، تمیزدار۔ یہ لڑکی تو پہلے ہی ملاقات میں مینسا شامیر کی ساری پول کھول چکی تھی۔ شامیر تو جیسے نظریں ہی نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ اس نے تو مینسا کی بڑی تعریف کی تھی تاکہ اس کی کچھ عزت رہ جائے، کیونکہ سب دوستوں میں وہ سب سے زیادہ نخرے باز تھا۔ کہتا تھا، مجھے کوئی بھی عام سی لڑکی پسند نہیں آئی، میں تو بڑی ہی سمجھدار سلجھی ہوئی لڑکی سے شادی کروں گا۔ لیکن مینسا تو بالکل اس کے برعکس تھی۔ اس کا دوست حیدر اپنے کاندھے اچکاتا ہوا واپس چلا گیا۔ شامیر نے اس کا بازو پکڑا اور اس کے ہاتھ سے بیٹ پکڑ کر زمین پر پھینکا اور اپنے بنگلے کے اندر لے گیا۔ گھر والے بالکل بے خبر تھے کہ وہ باہر بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی ہے۔ جیسے ہی اندر آیا، لاؤنج میں نائمہ صاف ستھرے کپڑے پہنے، میک اپ کیے نعمانہ بیگم کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اسد شاید کسی سے ملنے گیا تھا۔ شامیر نے اپنی ماں کے پاس جا کر مینسا کا ہاتھ چھوڑا اور کہنے لگا، یہ باہر کیا کر رہی تھی؟ کس سے پوچھ کر گئی تھی؟ امی، کیا آپ نے اسے باہر جانے کی اجازت دی تھی؟ بڑے غصے سے پوچھ رہا تھا۔ نعمانہ بیگم تو اس کا حلیہ دیکھ کر حیران تھی۔ جگہ جگہ پڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی، پسینے سے چہرہ بھرا ہوا تھا، ہاتھوں پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ نعمانہ بیگم کہنے لگی، بیٹا کہاں سے آ رہی ہو؟ جواب شامیر نے دیا، کہنے لگا، محلے کے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں حیدر کے ساتھ آیا تھا، کتنی شرمندگی اٹھائی ہے میں نے اماں، آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اگر اس کی یہی حرکتیں رہی نا تو باخدا میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار پاؤں گا۔ اس نے نائمہ کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ وہ بولتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ مینسا کہنے لگی، مجھے بھی نہیں رہنا اس کے ساتھ، مجھے آپ میری امی ابو کے گھر چھوڑ آئیں۔ جب دیکھو ڈانٹتا رہتا ہے، یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہاں مت بیٹھو، وہاں مت بیٹھو، مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ۔ نعمانہ بیگم نے کہا، ادھر آؤ میرے پاس آ کر بیٹھو۔ پھر کہنے لگی، دیکھو بیٹا تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگی، تو کیا ہو گیا، شادی ہی تو ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی، شادی کے بعد لڑکیاں محلے کے بچوں کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلتی، تم بڑی ہو گئی ہو۔ کہنے لگی، ہاں تو پھر میں تو اپنے گھر میں بھی کھیلتی تھی بچوں کے ساتھ، کرکٹ کھیلنا گناہ تھوڑی ہے۔ نعمانہ بیگم کے بار بار سمجھانے کے بعد بھی مینسا کی صحت پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ ایک بار وہ گلی میں کھڑی تھی جب سامنے والے بنگلے سے کچھ بچے باہر آئے۔ ایک بچے نے ایک چھوٹے سے بچے کو پکڑ رکھا تھا، بالکل 8-9 ماہ کا بچہ۔ دیکھ کر مینسا فٹافٹ سے اس کے گھر کے پاس آ گئی۔ اس بچے سے کہنے لگی، لاؤ اسے مجھے دے دو۔ اس نے پکڑا دیا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو اس کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتا تھا۔ کہنے لگا، آنٹی آپ اس کو پکڑے، میں 2 منٹ میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بچہ چلا گیا۔ مینسا نے کافی دیر اس بچے کا انتظار کیا، لیکن وہ باہر نہیں آیا تو وہ اس بچے کو اپنے گھر لے کر آ گئی۔ لان میں بٹھا کر اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ 2 گھنٹے گزر گئے۔ مینسا تو اس بچے میں ایسی مگن ہوئی
کہ اسے احساس نہیں تک نہ تھا کہ اس بچے کی ماں اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہی ہے، اور اس کے بڑے بھائی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ منسا کا گھر کون سا ہے۔ یہی کہہ رہا تھا کہ یہاں آنٹی کھڑی ہوئی تھیں، میں نے انہیں پکڑایا تھا۔ بہرحال چوکیدار نے جب پہچان لیا تو اس نے کہا کہ آپ کا بچہ ہمارے گھر پر ہے۔ تب تک نعمانہ بیگم لان میں آ کر بیٹھی تھیں اور ملازمہ سے کہنے لگیں، چائے یہیں بنا کر لے آؤ۔ چھوٹے سے بچے کو منسا کی گود میں دیکھ کر پوچھنے لگیں کہ بیٹا یہ کون ہے؟ اسی وقت اس بچے کی ماں بھی آ گئی اور کہنے لگی، تم نے میرا بچہ لے رکھا ہے اور میں پاگلوں کی طرح اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ تمہیں ذرا احساس ہے کہ ایک ماں پر کیا بیتتی ہے جب اس کا چھوٹا سا بچہ اسے نظر نہ آئے؟ منسا چپ تھی۔ وہ بچہ کہنے لگا، یہ آنٹی جان بوجھ کر لے کر آئی تھیں۔ کہنے لگی، اسے مجھے پکڑا دو۔ بہرحال نعمانہ بیگم تو شرمندہ ہو کر رہ گئی تھیں، اور لائبہ نے بھی بڑی عجیب نظروں سے منسا کو دیکھا تھا۔ عورت اپنا بچہ لے کر چلی گئی۔ نعمانہ بیگم کہنے لگی، بیٹا یہ کیا کیا تم نے؟ لوگ کیا سوچیں گے کہ تم دوسروں کے بچے چراتی ہو، چوری کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی، مجھے چھوٹے بچے اچھے لگتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ بس چھوٹے بچوں کو اپنے پاس رکھا کروں۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا۔ شامیر نے بہت چاہا کہ فاصلوں کو ختم کر دے، لیکن جب بھی وہ منسا کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو وہ رونے لگتی، چلانے لگتی۔ تنگ آ کر وہی پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ لیکن جب لائبہ پریگننٹ ہوئی تو شامیر کو کچھ ہوا تھا۔ اگر منسا نے اس کا ساتھ دیا ہوتا تو یقیناً وہ بھی باپ بننے کی خوشی کو محسوس کر سکتا تھا۔ اسد نے سارے محلے میں مٹھائی بٹوائی تھی۔ وہ بہت خوش تھا، نائمہ کا بہت خیال رکھتا تھا اور نائمہ بھی اترا رہی تھی۔ شامیر نے خود کو مصروف کر لیا تھا۔ اب وہ منسا کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ گھر آتا، کھانا کھاتا اور لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ جاتا۔ لیکن جب نائمہ کے ہاں بیٹا ہوا تو منسا کی خوشی قابل دید تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ جیسے اللہ نے اسے کھلونا دے دیا، اب تو وہ اسی کے ساتھ کھیلے گی، باتیں کرے گی۔ لیکن جیسے ہی نائمہ گھر آئی اور منسا نے اس کے بیٹے کو گود میں لیا تو کہنے لگی، رکھو یہاں میرا بچہ، ادھر دو، مجھے گرا دو گی۔ عقل تو ہے نہیں تمہیں، ہر چیز کو اپنا بھالو اور کھلونا مت سمجھا کرو۔ خبردار جو میرے بیٹے کو ہاتھ لگایا تو۔ بڑے برے طریقے سے نائمہ نے اسے ڈانٹا تھا، اسی لیے روتے ہوئے شامیر کے پاس آئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ کہنے لگی، مجھے بچہ چاہیے، مجھے بھی منا چاہیے۔ یہ سن کر شامیر نے سال بھر کا کیا ہوا صبر ایک طرف رکھ دیا۔ آج تو خود اس نے کہا تھا، اور بچے کی خواہش منسا کو اس قدر بھی ہے، اتنا اندازہ اسے 1 سال میں ہو چکا تھا، کیونکہ جہاں بھی بچہ دیکھتی تھی پاگلوں کی طرح بچوں کو گود میں پکڑنے کے لیے اتاولی ہو جاتی تھی۔ کئی بار وہ اسے مال لے جاتا اور اسے چھوٹے بچے نظر آ جاتے تو اپنی شاپنگ چھوڑ کر بچے کی ماں کے پاس چلی جاتی۔ یہ کتنا کیوٹ ہے، میں اسے 2 منٹ پکڑ لوں؟ شامیر کہتا، تمہیں کیا ہو جاتا ہے بچوں کو دیکھ کر؟ وہ کہنے لگی کہ آپ کو نہیں پتہ، مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں۔ بہرحال آج تو جیسے شامیر نے اس کی ایک بھی نہیں سنی تھی، اس کے نازک ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے کر اس کے چیخوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ پوری رات اپنی منمانیاں کرتا رہا، اور وہ روتی آنسو بہاتی تو کہتا، منا چاہیے نا تمہیں؟ منا ہی تو دے رہا ہوں، پھر تم چھوٹے چھوٹے بچے کی باتیں کرنا۔ منا بہت پیارا ہوگا، بالکل میری طرح آنکھیں، تمہاری طرح ننھے ننھے سے ہاتھ، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، معصوم سا وجود۔ یہ سن کر منسا کو اپنی آنکھوں کے سامنے ایک بچے کا تصور آنے لگتا، لیکن جب شامیر کی شدت سہنی پڑتی تو تڑپ کر رہ جاتی۔ جب بھی اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتی
تو وہ اس کا ہاتھ پیچھے کر دیتا، کبھی اس کے آنسو اپنے لبوں سے صاف کر دیتا تو کبھی اس کا احتجاج اپنے ہونٹوں سے بند کر دیتا۔ آج وہ 1 سال بعد بڑی پرسکون نیند سو رہا تھا، لیکن منسا بے حد پریشان تھی۔ پہلی بار ایسے رشتے سے متعارف ہوئی تھی، پہلی بار تکلیف کو سہا تھا۔ بچے کی خواہش نہ ہوتی تو شاید آج بھی اسے اپنے قریب نہ آنے دیتی، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ ایک منّے کو پالنے کے لیے اتنی زیادہ تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ اسے تو یہ تکلیف بھی بہت بری لگ رہی تھی، باقی آنے والی تکلیفوں سے تو وہ بالکل بے خبر تھی۔ نیند سے بھی بے حال ہو چکی تھی، اس لیے کروٹ بدل کر سو گئی۔ صبح سب سے پہلے شامیر کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے پہلو میں منسا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکان سجی تھی، لیکن اس کا کملایا ہوا چہرہ دیکھ کر پوری رات یاد آئی تھی۔ نئے سرے سے اس پر پھر سے پیار آیا تھا۔ اس کا بکھرا بکھرا وجود بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ شامیر کو اپنے قریب دیکھ کر فوراً سے پیچھے ہٹی تھی۔ ایک خوف تھا جو اس کے چہرے پر چھایا تھا۔ شامیر نے کہا، کیا ہوا؟ روٹھے لہجے میں کہنے لگی، ہاتھ مت لگانا۔ وہ کہنے لگا، دیکھو جو کچھ ہمارے بیچ ہوا ہے سب میاں بیوی کے بیچ ہوتا ہے۔ میں نے کچھ انوکھا تو تمہارے ساتھ نہیں کیا، اور خبردار جو تم نے امی سے یا نائمہ بھابھی سے یا کسی اور سے بھی اس بات کا ذکر کیا تو یہ بہت بری بات ہوتی ہے، ایسی باتیں کسی سے نہیں کہتے۔ وہ حیرت سے شامیر کو دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، سب ایسے ہی کرتے ہیں؟ کیا سب لوگ اپنی بیوی پر ایسے ہی ظلم کرتے ہیں؟ کیا اسد بھائی نے بھی نائمہ بھابھی کے ساتھ ایسا ہی سب کچھ کیا تھا؟ انہیں بھی اتنا ہی درد ہوا ہوگا۔ کتنے برے ہیں آپ بھی اور آپ کے بھائی بھی۔ منسا کی بے وقوفانہ باتیں سن کر وہ بس مسکرا ہی سکتا تھا۔ کہنے لگا، سب ایسا ہی کرتے ہیں اور اسی کے بعد منّا آتا ہے، سمجھی؟ منسا کے دل میں خوف سا بیٹھ چکا تھا۔ شامیر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ آفس کے کپڑے اس نے خود نکالے، لیکن کمر میں بہت درد تھا۔ جب وہ نہا کر تیار ہوا تھا اور منسا کو غسل کا سارا طریقہ سمجھا کر ہی کمرے سے باہر نکلا تھا، سب کچھ اس کے لیے بالکل الگ سا تھا۔ اٹھ کر اس نے غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، پھر کمرے سے باہر آئی۔ نعمانہ بیگم ملازمہ سے ناشتے کا کہہ رہی تھیں۔ منسا سے کہنے لگی، بیٹا تم بھی ناشتہ کرو۔ منسا نے ناشتہ کیا۔ نائمہ اپنے بیٹے کو پکڑے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بڑی خاموشی سے نائمہ بھابھی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ نائمہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ کہنے لگی، بھابھی میں اسے نہیں گراؤں گی، میں بیٹھے بیٹھے اسے 2 منٹ پکڑ لوں؟ مجھے پتہ ہے آپ نے بڑی تکلیفیں برداشت کر کے منّا لیا ہے، آپ ڈرتی ہیں نا کہ اگر میں اسے لے کر کھڑی ہو جاؤں گی تو یہ گر جائے گا۔ نائمہ کہنے لگی کہ ہاں، کیونکہ تم بہت لاپرواہ ہو، تمہیں نہیں پتہ اولاد بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، اور عورت کتنی تکلیفیں برداشت کر کے اسے لیتی ہے، یہ بس عورت ہی جانتی ہے۔ وہ کہنے لگی، میں بھی جان گئی ہوں، میں اسے نہیں گراؤں گی، آپ مجھے اسے دے دیں، میں اسے بہت آرام سے پکڑوں گی اور صوفے سے اٹھوں گی بھی نہیں۔ نائمہ نے بڑی احتیاط سے اپنا بیٹا اس کی گود میں ڈال دیا تھا۔ اس کے ہاتھ، اس کی آنکھیں، اس کی معصوم مسکراہٹ دیکھ کر اپنی تکلیف جیسے بھول گئی تھی۔ اس کا ہاتھ چومنے لگی، کہنے لگی، یہ کتنا سافٹ ہے، ٹیشو پیپر کی طرح۔ نائمہ کہنے لگی کہ ہاں، بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، نازک سے۔ کہنے لگی، رات کو اس کی
رونے کی آواز آ رہی تھی۔ نائمہ کہنے لگی، یہ مجھے پوری رات سونے نہیں دیتا، جگاتا رہتا ہے۔ وہ کہنے لگی، تو پھر آپ کو بہت اچھا لگتا ہوگا نا بھابھی، آپ خود ہی رات اس کو لے کر بیٹھ جاتی ہوگی، دیکھتی رہتی ہوں گی۔ نائمہ کہنے لگی، میری تو آنکھیں نیند سے بند ہو جاتی ہیں، میں تو اسد کو پکڑا دیتی ہوں کہ سنبھالو اپنا بچہ، مجھے سونے دو۔ نائمہ کا لہجہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی منسا نے نائمہ کو اس کا بیٹا پکڑا دیا۔ رات کو جب شامیر گھر آیا تو کہنے لگا، تم اس سادے حلیے میں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ تیار ہو کر آؤ۔ یہ سن کر منسا کہنے لگی، پلیز آج نہیں۔ اسے اس قدر خوف زدہ دیکھ کر شامیر کہنے لگا، میں آج تمہیں باہر لے جانا چاہتا ہوں، کھانا ہوٹل میں کھائیں گے، چلو تیار ہو جاؤ۔ وہ منسا کا خوف دور کرنا چاہتا تھا۔ منسا تیار ہو کر آ گئی، اسے ایک اچھے اور مہنگے ریسٹورنٹ میں لے کر گیا تھا۔ مینیو کارڈ بھی اسی کو تھمایا، کہنے لگا، آرڈر کرو۔ منسا کی مرضی کا ہی منگوایا تھا اس نے۔ پھر اسے ایک گولڈ کی شاپ پر لے گیا تھا، کہنے لگا، اپنے لیے کچھ بھی پسند کر لو، میں تمہیں دے دوں گا۔ اس کا لہجہ محبت سے بھرا تھا۔ کہنے لگی، مجھے بس منا چاہیے۔ شامیر نے اپنی پسند سے بریسلٹ خریدی اور منسا کو پہنا دی۔ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ وہ بھی ضرور دے گا۔ اس رات شامیر نے منسا کو کچھ نہیں کہا، اس کے قریب بھی نہیں آیا، مگر آہستہ آہستہ اب اسے اپنے قریب رکھنے لگا تھا۔ جب بھی کمرے میں آتا اتنے اپنے ساتھ لگا لیتا، لیپ ٹاپ پر کام کرتا تو اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیتا، اپنا بازو پھیلا کر اسے اپنے قریب کر لیتا، اس کا سر پکڑ کر اپنے کاندھے پر رکھ لیتا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے لمس سے متعارف ہو رہی تھی، لیکن جب بھی وہ اس کے قریب آتا تو وہ گھبرانے لگتی۔ ایک مہینہ گزرنے کے بعد رمضان میں منسا کی طبیعت خراب ہو گئی، بہت الٹیاں ہو رہی تھیں۔ نعمانہ بیگم اسے لے کر ہسپتال گئیں تو ڈاکٹر نے جب یہ بتایا کہ وہ پریگننٹ ہے تو منسا بہت خوش ہوئی تھی۔ نعمانہ بیگم نے بھی اس کا ویسے ہی خیال رکھا جیسے نائمہ کا رکھا تھا، لیکن اس بات سے وہ انجان تھی۔ ہر چند روز بعد شامیر سے کہتی، میرا منا دنیا میں کب آئے گا؟ وہ کہتا کہ بیبی اتنی جلدی نہیں آتا، اسے ٹائم لگتا ہے۔ کہنے لگی، مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہو رہا، بتاؤ میرے جیسا ہوگا کہ آپ کے جیسا؟ شامیر کہتا، تمہارے جیسا ہوگا، بہت معصوم اور بیوقوف۔ وہ کہنے لگی، میں بیوقوف نہیں ہوں۔ شامیر ہنسنے لگتا۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا اپنا آپ عجیب سا لگنے لگا تھا۔ شامیر نے اسے ایک بہت بڑی سی چادر لا کر دی، کہنے لگا، اپنے آپ کو اس میں چھپا لیا کرو۔ اب تو اس کے پاؤں میں بھی سوجن آنے لگی تھی، رات کو ٹانگوں میں بہت درد ہو جاتا اور رونے لگتی۔ شامیر اٹھ کر بیٹھ جاتا، کہتا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہتی، پاؤں میں بہت درد ہے، برداشت نہیں ہو رہا۔ شامیر اٹھ کر اس کے پاؤں دبانے لگتا، آنکھیں نیند سے چور ہوتی تھیں لیکن اس کے پاؤں دباتا رہتا، کہتا، تم سو جاؤ۔ آہستہ آہستہ منسا کے دل میں بھی شامیر کی محبت جاگنے لگی تھی۔ اس کے پاس شامیر اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اپنی نیند کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اب ان کے کمرے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویریں دکھنے لگیں۔ جب 7واں مہینہ شروع ہوا تب شامیر نے اسے بچے کی ساری شاپنگ کروائی تھی۔ وہ جن کپڑوں پر ہاتھ رکھ دیتی وہ اسے خرید دیتا، کھلونے پر ہاتھ رکھتی تو وہ کھلونا بھی لے دیتا۔ لیکن 8 مہینے گزرنے کے بعد منسا کی پوری ہیبت بدل چکی تھی۔ اپنا آپ اسے بہت عجیب لگتا، کروٹ لینا تک محال ہوا تھا اور پتہ چل رہا تھا کہ بچہ کیا ہوتا ہے۔ ہاسپٹل جا کر یوں ہی بچہ نہیں مل جاتا۔ اولاد نعمت کیا ہوتی ہے شاید عورت کو تب پتہ چلتا ہے وہ جب ان مراحل سے گزرتی ہے۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کو اپنے بچے سے محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کی ہر حرکت اپنے وجود میں محسوس کرتی ہے، اور ان سب مراحل سے منسا گزر رہی تھی۔ اولاد ہونے سے پہلے عورت کی قربانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کھانا وہ پڑتا ہے جو بچے کی خواہش ہوتی ہے، جو اندر سے اس کی طلب ہوتی ہے۔ نیند سے چور بھی ہوں تو بچے کی حرکت پر اٹھنا پڑتا ہے۔ 9 ماہ بعد جب زچگی کا درد اٹھا تو منسا کو لگا کہ بس وہ مر جائے گی۔
جان تو شامیر کی بھی نکل گئی تھی۔ اس کی چیخیں سن کر وہ بری طرح سے گھبرایا تھا۔ جلدی سے اپنی والدہ کو کمرے میں لے کر آیا۔ نعمانہ بیگم اور نائمہ اسے سہارا دے کر گاڑی تک لے گئی تھیں اور نعمانہ بیگم پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ ڈرائیونگ کے دوران بار بار شامیر اس کا ہاتھ پکڑتا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ۔ وہ کہنے لگی، نہیں، میں مر جاؤں گی، آپ کو نہیں پتہ مجھے کتنا درد ہے، مجھے لگ رہا ہے آج میں مر جاؤں گی۔ نعمانہ بیگم کے ہاتھ میں تسبیح تھی، وہ درود شریف پڑھ رہی تھیں۔ کہنے لگی، بیٹا کچھ نہیں ہوگا۔ تمہیں بار بار شامیر کا ہاتھ زور سے دبا دیتی، اسے اپنے درد کی شدت کو سہنے کے لیے اس کے ہاتھ کا سہارا لے رہی تھی، اور وہ چپ چاپ ایک ہاتھ سے گاڑی چلا رہا تھا، دوسرا ہاتھ منسا کے ہاتھ میں تھا۔ ہاسپٹل پہنچا، جلدی سے اسے ویل چیئر پر بٹھا کر وہ روم تک چھوڑ کر آیا تھا، اور پھر دل میں عجیب سے وسوسے اٹھنے لگے۔ دعائیں مانگ رہا تھا اپنے بچے کی سلامتی کے لیے، منسا کے لیے۔ لیکن جب ڈاکٹرز باہر آئے تو ڈاکٹر کے چہرے کو افسردہ دیکھ کر شامیر کی جان نکلی تھی۔ فوراً ڈاکٹر کے پاس آیا، کہنے لگا، میری بیوی بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ وہ کہنے لگے، آپ کا بیٹا ہوا ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور میری بیوی؟ ڈاکٹرز بولے، وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ جب شامیر نے ڈاکٹر سے سنا کہ ان کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے تو اس کے دل سے ایک بڑا سا پتھر اتر گیا۔ اس کے چہرے پر بے ساختہ خوشی اور راحت کی جھلک دکھائی دی، جو کسی نعمت سے کم نہ تھی، جو اس قدر تکلیفوں کے بعد دریافت ہوئی۔ شامیر اور روحا کے لیے یہ لمحہ زندگی کا سب سے اہم لمحہ تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی لائبہ اور نعمانہ بیگم مسکرا کر روحا کو دیکھنے لگیں۔ وہ سب اس خوشی میں شامل تھے کہ ایک نئی روح نے ان کا گھر روشن کیا تھا۔ جب شامیر نے پہلی بار اپنے بیٹے کو گود میں لیا، اس کا دل بھر آیا۔ اس نے بیٹے کی چھوٹی انگلی کو اپنی انگلیوں میں محسوس کیا، جیسے وہ کسی نازک پھول کو چوم رہا ہو۔ اس لمحے میں اس نے دعائیں مانگی، رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور یہ ٹھان لیا کہ اپنے اس معصوم بیٹے کی حفاظت اور پرورش اور اس کی وہ خوشیوں کا سبب بنے گا۔ روحا، جو ایک کمزور لڑکی تھی، اب ایک مضبوط ماں بن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پختہ عزم تھا کہ وہ اپنے بچے کو ہر وہ خوشی دے گی، ہر وہ راحت دے گی، اس کا سہارا بنے گی۔ اس نے اپنے بیٹے کو گھورتے ہوئے اس کے دل کے احساسات کو لفظوں میں لپیٹنے کی کوشش کی، مگر ہر لفظ محبت سے بھرپور تھا۔ روحا نے اس بات کو محسوس کیا کہ ان سب تکلیف کا مقصد کیا تھا، ایک نئی زندگی، ایک نئی امید اور خاندان کی خوشیوں کا نیا آغاز۔